بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 117 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے روزے کی حالت میں پچنا لگوانے کا حکم۔ آج کے سبق میں ہم اس حوالے سے باب الحجامۃ للصائم کو پڑھیں گے کہ یہ باب ہے روزے دار کے لیے حجامت کرنا یعنی پچنا لگوانا۔ اس حوالے سے احادیث پڑھ کے اس کے بعد کچھ بظاہر تعارض والی احادیث بھی اعتراض اور جواب کی صورت میں پیش کی جائیں گی، اور احناف کا جو مذہب ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، اور تعارض کے حوالے سے محدثین کی کیا رائے ہے وہ بھی ذکر کی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں احادیث کا سلسلہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم انه كان يحتجم بعدما تغرب الشمس۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حالت روزہ میں پچنے لگوایا کرتے تھے، پھر غروب آفتاب کے بعد پچنے لگواتے تھے۔ اخبرنا مالک حدثنا الزہری ان سعد وابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ امام مالک سے روایت کرتے ہیں، اور وہ امام زہری سے کہ حضرت سعد اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم یہ دونوں حضرات روزے کی حالت میں پچنے لگوایا کرتے تھے۔ قال محمد لا بأس بالحجامة للصائم وإنما كرهت من أجل الضعف فإذا أمن ذلك فلا بأس وهو قول أبي حنيفة رحمة الله عليه۔ اب امام محمد رحمة الله علیہ احناف کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے پچنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت صرف اس لیے ہے کہ کہیں کمزوری نہ آ جائے، لہذا اگر کمزوری کا خطرہ نہ ہو تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروۃ قال ما رأيت ابی قط احتجم الا وهو صائم۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے بتایا کہ ان کو حضرت ہشام بن عروہ نے بتایا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو صرف روزے کی حالت میں پچنے لگواتے دیکھا۔ اور اسی طرح اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پھر احناف کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی پر ہمارا عمل ہے، اور یہی قول امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ اچھا، اب یہ ایک تعداد ہے حدیثوں کی جو آپ نے سنی، اور ان تمام میں تقریباً یہی بات ہے کہ پچنا لگوایا جائے روزے کی حالت میں، تو اس پر روزے کے اور اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور متعدد آثار آپ نے سماعت کر لیے۔ تو ان روایات کے متعارض بھی کچھ احادیث ہیں جن میں بظاہر تعارض ہے، اور انہی کو لے کر پھر مسئلے کے احناف پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، ان روایات میں تو روزہ دار کو پچنے لگوانے کی اجازت موجود ہے،
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے خلاف بھی احادیث کریمہ مروی ہیں، اور ان میں سر فہرست مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث پاک ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 18 رمضان المبارک میں کہیں جا رہا تھا، تو فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو پچھنا لگواتے دیکھا، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ پچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں اس روایت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف یہ بات منقول ہو گئی کہ روزے کی حالت میں پچھنا لگوانا یہ روزے کے لیے مفطر ہے، یعنی روزے کو توڑ دے گا۔ لہٰذا مؤطا میں جو مذکور روایات ہیں اور اس روایت کے مابین اگر آپ دیکھیں تو کھلم کھلا تعارض ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مسلک اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول بیان کیا ہے، تو وہ تو سیدھا سیدھا اس روایت کے اور اس حدیث کے خلاف ہے جو مصنف ابن ابی شیبہ میں بیان کی گئی، افطر الحاجم والمحجوم والی۔ تو احناف کا عمل تو احادیث کے مطابق ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر پھر حدیث کے خلاف کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، کئی ایک جوابات ہیں جن میں سے پہلا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ پچھنے لگوانے سے روزہ ٹوٹنے والی حدیث کی شارحین نے تعویل کی ہے، لہذا وہ حدیث مؤولہ ہوگی، اور ایسی روایت سے استدلال درست نہیں ہوا کرتا کہ جہاں تعویل ہوتی ہو۔ تعویل یہ ہے کہ پچھنے لگوانے والا اور لگانے والا ان دونوں میں فرق ہے۔ لگانے والا سینگی کو منہ میں لے کر اس کو اس قدر کھینچتا ہے کہ اس سے خون یا ریشہ وغیرہ اس کے منہ میں چلا جاتا ہے، تو اب کیونکہ منہ میں خون گیا اور اس نے روک نہیں سکا، وہ سیدھا حلق سے اترے گا، تو اس صورت میں لازماً اس لگانے والے کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس امر کے پیش نظر وہ پچھنا لگانا جو ہے یہ ناقض روزہ قرار دیا گیا، یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اسی طرح جس نے پچھنا لگوایا تو وہ اس لگوانے سے اس قدر کمزور ہو گیا کہ بقیہ روزہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ اس کو خون نکالا نا اس سے تو کمزوری آ گئی، اب کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنا پڑ جائے گا۔ تو یہ معنی ہے لگانے والے کا تو سچ میں ٹوٹے گا، اور لگوانے والے کا وہ ایک نتیجے کے طور پر ٹوٹ جائے گا کہ یہ سبب بنے گا اور پھر وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑ دے گا۔ اور یہ تعویل کوئی عام بندہ نہیں کر رہا، بلکہ ابن حجر بھی فتح الباری میں اسی طرح تعویل کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو سنگی لگانے والے کا روزہ ٹوٹنا ہے وہ اس لیے ہے کہ جب وہ سنگی لگا کر چوسے گا تو خون تھوڑا بہت اس کے منہ میں جائے گا، اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ رہا سنگی لگوانے والے کا روزہ ٹوٹنا تو وہ اس لیے کہ سنگی لگوانے سے وہ بہرحال کمزور تو ہو جائے گا کیونکہ اس سے خون نکل گیا ہے، لہذا یہ بھی روزہ توڑنے کی طرف پلٹے گا۔ اچھا، یہ اس کا ایک جواب تھا جو تعویل کے اعتبار سے تھا۔ دوسرا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے افطر الحاجم والمحجوم ذکر کی ہے وہ حدیث ہے ہی منسوخ، اور منسوخ حدیث سے کہاں استدلال کرنا درست ہے، اور اس حوالے سے بھی آپ ابن حجر ہی کی عبارت جو ہے فتح الباری میں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو قال ابن عبد البر وغیرہ فیہ دلیل علی ان حدیث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ، کہ ابن عبد البر وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ جس حدیث میں سنگی لگانے اور لگوانے کے روزہ ٹوٹنے کا ذکر آیا ہے وہ حدیث منسوخ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ مؤطا امام محمد میں جو احادیث ذکر کی گئی ہیں یہ بعد کی احادیث ہیں، یعنی جن میں جو ناسخ کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں دونوں کا روزہ باقی رہنے کا ذکر ہے۔ گویا حاجم و محجوم کے روزہ ٹوٹ جانے کی روایات یہ فتح مکہ کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں،
اور جن میں نہ ٹوٹنے کا ذکر ہے جو یہاں موطا امام محمد میں ذکر کی گئی، یہ جو ہے وہ بعد کے دور کی ہے، اور اب جو ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے میں پیش کروں گا۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اور روزے کی حالت میں سنگھی لگوائی۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت کرنا یہ فتح مکہ کے سال تھا، اور وہ ان دنوں نہ محرم تھے اور نہ ہی انہوں نے حجت الاسلام سے قبل آپ کی سنگت اختیار کی، لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھنے لگوانے کا ذکر کرنا یہ 10 ہجری جو حجت الاسلام کے موقع پر تھا، اور حدیث جو ہے افطر الحاجم والمحجوم یہ 8 سن ہجری یعنی جو حجت الاسلام ہے اس سے 2 سال قبل کی ہے۔ تو بس اگر دونوں حدیثیں ثابت ہوں تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے وہ ناسخ ہوگی، اور افطر الحاجم والمحجوم والی جو حدیث ہے وہ منسوخ ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی موطا میں احادیث کو نقل کیا ہے وہی حق ہیں، اور اس کی تائید و توثیق بھی دیگر میں نے محدثین کے اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کی، اور جو اعتراض کی صورت میں روایت پیش کی گئی ہے یا تو وہ معول ہے یا صحیح ہونے کی صورت میں پھر وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور جب منسوخ ہو چکی تو پھر منسوخ ہونے والی جو حدیث ہوتی ہے وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، اس سے استدلال درست نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ پچھنا لگوانے والی جو احادیث ہیں وہ ناسخ کون سی ہیں، منسوخ کون سی ہیں، یہ بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ معول حدیث کون سی آئی ہے آج کے ہمارے سبق میں، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔